العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین۔ میری فائل مجھے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑی مختصر سی آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ کمفرٹیبل ماحول میں نہیں ہیں، تو ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری ریکویسٹ پر آپ تشریف لائے ہیں۔ دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھئی آپ نے بھی ظاہر جو پڑھائی کی ہے کتابوں سے کی ہے اور میں نے بھی کتابوں سے کی ہے، لیکن جب میں یہاں پہ آیا ہوں نا ٹیکسٹ بک بورڈ میں، اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ بالکل غلط ہے۔ کچھ ایسی کتابیں میری نظر سے گزری کہ جسے کہتے ہیں نا بندہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ یار ہم نے ساری زندگی یہ ضائع ہی کی ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے بڑے نامی گرامی پرائیویٹ سکولز کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں، اور ہم بڑی بھاری فیسیں اپنا جیب کاٹ کے، پیٹ کاٹ کے بلکہ ہم دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ پتہ نہیں وہاں سے افلاطون بن کے آئے گا۔ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب صورتحال ہے کیا اصل میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایک ایکٹ ہے 2015 کا جس کے تحت پی سی ٹی بی بنا ہے، قانون ہے۔ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 5 چیزیں اگر کسی بھی کتاب میں یا 5 میں سے کوئی چیز ہوگی تو وہ کتاب پاکستان میں نہیں چل سکتی، خواہ وہ سرکاری سکول ہے خواہ وہ پرائیویٹ سکول ہے۔ اچھا، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے اسلام۔ اگر کوئی بھی چیز اسلامی احکامات کے خلاف ہوگی تو وہ بین ہو جائے گی، وہ نہیں چل سکتی۔ دوسرا ہے پاکستان کی سلامتی، دفاع اور سالمیت، یہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو نہیں چل سکتی۔ تیسری چیز ہے کہ امن عامہ کو کوئی بھی چیز جو خراب کر سکتی ہے، وہ فرقہ پرستی ہے، وہ لسانیت ہے، وہ نسلی گروہی انڈیا اسرائیل کی کوئی باتیں ہوں، زبان ہے، صوبائی تعصب، جس سے کوئی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات ہے اخلاقیات، کوئی بھی چیز جو اخلاقیات کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہم نے بین کی تھی، اس میں گنتی سکھانے کے لیے اگر 1 ہے تو مثلا 1 سیب بنا دیں، 2 ہے تو آپ 2 مینگو بنا دیں، 2 پرندے بنا دیں، اس میں سور کی تصویریں دی ہوئی تھی۔ اب 3 کا انسا سکھانے کے لیے 3 پھول ہو سکتے ہیں، 3 کوئی بھی چیز کتابیں ہو سکتی ہیں، تو وہ انہوں نے اس میں بنا دی ہے سور۔ یار یہ لاسٹ والوں کو تھوڑا سا ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو امتحان پہ اثر انداز ہو، دیٹس اٹ۔ یہ تو ہو گیا ہمارا قانون۔ اب جو اصل بات ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ ہماری کتابوں کے اندر ہے کیا۔ ہم نے 10,000 وہ کتابیں جو بڑے بڑے معتبر سرکاری پرائیویٹ سکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم نے اکٹھی کی ہیں۔ اس کے اوپر 30 کمیٹیاں ہم نے بنائی ہیں، 30 کمیٹیز، ہر ایک کا اپنا اپنا سبجیکٹ ہے، وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ پہلی قسط جو آج کی ہماری ہے کہ 100 کتابیں ایسی ہم نے نکالی ہیں جس کو آج ہم بین کرنے جا رہے ہیں۔ آج یعنی ٹوڈے 100 کتابیں بین ہم نے کر دی ہیں۔ اب وہ 100 کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے؟ کوئی 10 کتابیں ہم نے رکھی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہماری یہ تباہی ہو کیا رہی ہے، ہماری نسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اور ہم نے پڑھا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ 1876 میں پیدا ہوئے۔ یہ جو بڑے بڑے سکولوں کی کتابیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم 1976 میں پیدا ہوئے۔ اب یہ ہماری بھی انہوں نے غلطی کی تصحیح کی ہے، اور یہ ہمارے میں یہ آکسفورڈ لیول کی باتیں میں کر رہا ہوں، اور کیمبرج کی ہم نے کسی چھوٹے کو ہاتھ نہیں ڈالا۔ جو سب سے بڑے پبلشرز ہیں ہم نے ان کو پکڑا ہے۔ 31 پبلشرز ہیں آج کی گفتگو میں، اور 100 کتابیں ہیں جو بین کی ہیں۔ علامہ اقبال کا ہم نے پڑھا کہ وہ نومبر میں پیدا ہوئے تھے 1877 میں۔ یہ کتابیں کہتی ہیں کہ وہ اکتوبر میں پیدا ہوئے تھے۔ ہمیں آج تک یہ پتہ ہے کہ ہمارے 36 ضلع ہیں پنجاب کے، وہ کہتے ہیں 35 ضلع ہیں۔ ہمارا آخری ضلع جو بنا تھا پنجاب کا وہ چنیوٹ تھا 2009 میں۔ اس بات کو بھی 11 سال ہو گئے، اور ہمارے بچے کو آج بھی آکسفورڈ کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ ضلع آپ کے 35 ہیں۔ پھر اس میں جو شدید ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ توہین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بڑی واضح انداز میں آپ کو ہم کتابوں سے دکھا سکتے ہیں، وہ کی گئی ہے۔ اور ایک بڑی حیران کن معلومات اس میں دی گئی ہیں کہ پاکستان قائم کرنے کا جو ہم نے پڑھا نا 3 جون کا منصوبہ 1947، کہ وہ انگریزوں نے اعلان نہیں کیا تھا، وہ قائد اعظم نے خود ہی اعلان کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا یہ ایسی حیرت زدہ حیرت والی معلومات ہیں۔ اس کے بعد ایک کہانی دی گئی ہے بچوں کو، ہم دیکھیں کہانیاں اس لیے سکھاتے ہیں نا کہ وہ اخلاقیات اچھی ہوں۔ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ میرا باپ ایک ڈاکو تھا، میرا دادا ڈاکو تھا، میرا ماموں فلاں تھا، میرا استاد فلاں تھا، عدلیہ یہ ہے، اور اخلاقی نتیجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ڈاکو بننا ہے۔ یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، نظم پوری چھپی ہوئی ہے ماشاءاللہ، 2 صفوں کی۔
اور ایک بہت ہی الارمنگ بات کہ ہمارا جو سب سے بڑا جھگڑا ہے انڈیا کے ساتھ وہ ہے جموں اینڈ کشمیر کا. اس میں ہمارا جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے اس کو نقشے میں انڈیا کے دکھایا گیا. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کون سی ایسی غلطی ہے جسے ہم کو ٹائپنگ مسٹیک کہیں. دیر فور یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں اس کی یہ کوئی ایک آدھ فائل اگر آپ مجھے دے دیں. مثلا میں ایک آدھ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ مزید تسلی ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کی ہے, زیادتی کیا کی ہے. یہ لکھتے ہیں جنگ غزوہ احد کے بارے میں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف کفار جو ہے میدان میں آئے. جب تیر اندازوں نے غلطی کی اور زیادہ تر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر اب یہ الفاظ سننے والے ہیں کہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے اتر آئے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں اس میں دی گئی ہیں. کوئی ایک آدھ اور دے دے. اچھا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لیسن ہے یہ اقوال زرین. اچھا قول بچوں کو ہم نے سکھانے ہیں. سب سے بڑا قول تو ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے, پھر حدیث شریف ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں, صحابہ کرام کے اقوال ہیں, قائد اعظم کے ہیں, علامہ اقبال کے ہیں. انہوں نے قول دیا ہے گاندھی کا اور ایک دیا ہے نامعلوم کا. اب یہ اس سے اچھی باتیں ہمارے اپنے لوگوں نے کی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے مشاہیر ہیں, تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھئی گاندھی صاحب کا ہماری کتاب میں کیا تعلق ہے. اچھا اس کتاب میں اس سبق جو میرے سامنے ہے یہ آکسفورڈ کی کتاب ہے. انہوں نے یہ بتانے کے لیے زور لگایا ہے کہ پاکستان کی ہر چیز خراب ہے, غلط ہے, ہم بالکل ڈاؤن ہیں اور انڈیا سب سے اوپر ہے اور انڈیا کا جو ہے وہ اس میں بہت بڑی بات ہے. یہ پورا انہوں نے انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کر کے, بھائی کمپیریزن اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمارا سری لنکا کے ساتھ کر لیں, کسی اور ملک کے ساتھ 200 سے زیادہ ملک ہیں تو آپ نے انڈیا کے ساتھ ہی کرنا ہے اور غلط کمپیریزن کیا ہوا ہے. چلے عربین نائٹس کے اب یہ ہماری بہنیں بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. یہ ایک سٹوری ہے, ہمارے بچے اس کو پڑھتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے کہا جی کہ ہر رات میرے ساتھ نئی عورت ہوگی اور اس کو پھر میں قتل کر دوں گا اور اگلے دن میری نئی بیوی ہوگی. اب پتہ نہیں اس سے بچوں کو وہ کیا سکھانا چاہتا ہے, مصنف بھی اور سکول بھی. بس میں 2 منٹ آپ کی اور لوں گا. ہاں جی یہ جو کتاب ہے آکسفورڈ کی اور کیمبرج کی ہے. یہ آکسفورڈ کی ہے, یہ کیمبرج کی ہے. یہ کیمبرج کی کتاب ہے. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ملک میں بے روزگاری بہت ہے, حالات بہت خراب ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, لہٰذا ڈاکے مارنے چاہیے. یہ بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. اچھا یہ ڈاکو کی آپ پیتی جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ اس میں اس نے کہا ہے کہ میرا باپ ڈاکو تھا, میرا نانا جو ہے اس نے تھانہ لوٹا تھا, دادا نے یہ کیا, ماموں پھپھا, اور اینڈ پہ اخلاقی نتیجہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے چور بننا ہے. یہ وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کیمبرج کی ماشاءاللہ. یہ اعلیٰ ترین ہمارے جو ادارے ہیں جس میں ہم صبح بچے چھوڑ کے آتے ہیں, روٹی کم کھاتے ہیں, کپڑے کم پہنتے ہیں کہ بچہ پڑھ کے بہت اچھا مسلمان اور پاکستانی بن جائے. یہ قائد اعظم کی تاریخ پیدائش. اچھا اب دیکھیں مردم شماری ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے. وہ میری والی فائل کدھر ہے؟ کدھر تھی؟ اچھا مردم شماری کا آپ کو پتہ ہے کہ مردم شماری جو ہے یہ 2017 میں ہوئی ہے. اچھا یہ لکھتے ہیں 2006 میں ہوئی ہے. مطلب ایسی گلیرنگ قسم کی غلطیاں ہیں کہ جو آیا جس کا جو دل کیا اس نے لکھ دیا. یہ میں نے مختصر سی آپ کے سامنے رکھی ہے. لب لباب یہ ہے کہ ہم آج 100 کتابیں ہم نے بین کر دی ہیں اور ہم نے بڑے پبلشر جو ہیں ان کو ہاتھ ڈالا ہے, یہ میں بتا چکا ہوں, اور چھوٹے بھی اس میں شامل ہیں. ٹوٹل ہمارے پبلشر ہیں اس میں 31 پبلشرز ہیں. کتابیں بین ہو گئی ہیں, یہ پرنٹ نہیں کر سکتے, سیل نہیں کر سکتے, کسی اسکول میں لگا نہیں سکتے. جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن, ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اب وہ چیک کریں ہر پرائیویٹ اسکول میں کہ وہاں پہ کیا یہ چل تو نہیں رہی. اور یہ پہلی قسط ہے, ہم 10 کی 10,000 کتابیں انشاءاللہ چیک کریں گے اور کوئی اسی طرح کی خبریں آپ کو مستقبل میں دیں گے. میں ایک جی کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولز ہیں, ماضی میں بھی گورنمنٹ کچھ کمیٹیاں بناتی ہے جو کہ وہاں پہ انسپیکشن کے لیے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. پرائیویٹ اسکولز انہیں گیٹ سے انٹر ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ پر مشتمل کمیٹیاں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں, آپ انٹر ہو کے ہمیں دکھائیں. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا
कोई आपके पास मैकेनिज्म है जी बिल्कुल, कि इसकी इंस्पेक्शन तो हो सके कम से मैं अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, ये ज़बरदस्त सवाल है कि बिल्कुल प्राइवेट स्कूल वालों का एक मिजाज हमारी फ़ीसों से वो बड़े आदमी बन गए, तो वो हमारी टीमों को एंटर नहीं होता। हमारे पास एक कानून है, हमारा बिल्कुल लॉ है, हमारा एक्ट है, उसके तहत कोई प्राइवेट स्कूल पंजाब में कोई किताब, कोई खुलासा, कोई गाइड 12वीं जमात तक लगा ही नहीं सकता हमारी परमिशन के बगैर। और जो लगाएगा हम उसको नोटिस देंगे, नोटिस पे अमल नहीं करेगा तो फिर FIR दर्ज होगी। FIR में बाकायदा 2 साल जेल है। जब 2-3 को FIR होगी तो इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी कि मुल्क में कानून नाम की एक चीज़ है और आपके सामने हम इसको नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। साहब एक सवाल ये था जी, कि जी। देखिए एक नया जैसे AC आता है इलाके में, नया TMO आता है, वो आते ही तह बाजारी उल्टवा देता है और फिर रेट रिवाइज करके दोबारा से उससे ज़्यादा तह बाजारी लग जाती है। तो क्या इन्फोर्समेंट की यही वाली सूरत हाल यहाँ पे होगी? किस तरह सिलसिला आप जारी रखेंगे? ये इस एपिसोड को हम क्या समझें, मतलब पब्लिक आधा- सर एक जी। मिनट में ऐड ऑन कर लें सर। ये जो दरसी गुजर में आपने बात की, इसमें बहुत सारे हकाइक को मसक किया गया है। इवन के हमारी जो सरकारी दरसी गुजर है उनमें भी 65 की वार्ड, 71 की वार्ड, उसमें बहुत हकाइक को मसक किया गया है। आप दूसरी किताबें उठा के उनसे कंपेरिजन कर सकते हैं, तो क्या इस बारे में भी आपको रिवाइज करेंगे और गवर्नमेंट को सजेशन देंगे? जी बिल्कुल देंगे। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, सवाल इनका ये है कि क्या हमने अपना को रेट बढ़ाने के लिए रिश्वत का तो ये काम नहीं किया, तो हमारी नीयत पे शक ना करें, क्योंकि मैंने इसी पंजाब में नौकरी की है और मैंने एक ऑफिस के अंदर, और वो नारकली में दफ्तर है, मैं कोई दूर की बात नहीं कर रहा, ये पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड, मैंने वहाँ पर 50 अरब रुपए गिन के दिए हैं गवर्नमेंट को एक साल के अंदर, 50 बिलियन। मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा एक सफ़े का ऑर्डर दिया है। अच्छा, अब रेट हमने वाकई बढ़ाना है, किस चीज़ का? रिश्वत का नहीं, रेट हमने ये बढ़ाना है कि ये किताबें जो हमसे पास कराते हैं उसकी बाकायदा हम एक फ़ीस रखेंगे, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा देनी है और वो गवर्नमेंट को एक दफ़ा फ़ीस ये दें, हमसे NOC लें और उसके बाद ये किताब लगा सकते हैं, वरना ये नहीं लगा सकते। अच्छा, जो दूसरी निशानदेही आपने की है वो असल में एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर हमने कंट्रोल रूम बनाया है, लेकिन मैं डिटेल उसकी आपको 2-3 दिन के बाद हम एक नई आपके सामने बैठेंगे इंशाल्लाह इस तरफ से। जी किताबों के नाम जी जी 31 पब्लिशर्स के नाम शेयर हो जाते हैं, उनको पब्लिश करेंगे, ये अपना बिल्कुल ठीक है, पता चले कौन ठीक सी है। किताब। PRO साहब, अच्छा ये अभी आपने 31 पब्लिशर के नाम और 100 किताबों के नाम जिस जिस दोस्त को चाहिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ले लें। जी 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 पिछले चंद सालों में आपका कोई तो शोबा ऐसा होगा जो इसको चेक करने का मजाक होगा, कोई अथॉरिटी होगी, पिछले 10-12 साल या जब एकदम जिला बना है तो अभी तक वो छोटी जिले ही है, सही है। क्या कोई उनसे भी तो बात को सुनी, उन्होंने अभी तक चेक क्यों नहीं किया? कोई शोबा तो होगा था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो क्वेश्चन आपका है, ये मुझे किसी दोस्त ने कहा कि सर ये सवाल हो सकता है, तो इसका हम क्या जवाब देंगे? पहले तो उनकी ज़हानत को सलाम है कि उन्होंने इसको परसीव कर लिया। अच्छा, इसका जवाब मैंने कहा जी हम प्रेस वालों से कहेंगे कि आपकी गलती है, आपने हमें नहीं बताया ठीक है, आप हमारा पीछा करते, हमें हमारी चलाते उस पर। देखिए, शोबे हर जगह पे हैं, बिल्कुल आप सही कहते हैं। हमारे 5 डायरेक्टर्स हैं, नीचे एक पूरी फ़ौज है, 250 बंदा हमारा है, अच्छी तनख्वाहें हैं हमारी, यहाँ बोर्ड की सारी सहूलतें गवर्नमेंट दे रही है। यानी हमारे एक ड्राइवर की सैलरी 90,000 रुपये है। मैं एक सेकंड देंगे जी, मैं एक TV पे प्रोग्राम करने गया, वो प्रोड्यूसर मेरे पास आ गया, उन्होंने कहा सर मैं ड्राइवर लगा दूँ। कहता 90,000 अगर सैलरी है ना ड्राइवर की, तो यहाँ सैलरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन काम फ्रैंकली किसी महकमे में भी आप देख लें, आपके यहाँ मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग फिर रहे हैं, पुलिस खड़ी हुई है। अच्छा, आपकी नंबर प्लेटें नहीं लगी हुई, लाहौर के अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन हमारी कमज़ोर है, हम मानते हैं। लेकिन ये आप ज़रूर देखेंगे कि अभी हमने ये सारी कोरोना के बावजूद भी ये 100 किताब पे और ये ज़रा 100 तो नहीं, हमने तो सैकड़ों खंगाली होंगी ना, और एक एक लाइन पे काम किया होगा, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। जी जी सवाल समझ में या जिस तरह भाई ने मवाद की बात की कि कुछ ऐसा मवाद है जब हम यूनिवर्सिटी की सतह पर आ जाते तो हमें पता चलता है यार पाकिस्तान के या हमारे खित्ते के ये हकाइक थे, जिन्होंने रेशमी रमाल तहजीब ने गद्दारियाँ की, ऐवानों में बैठे हुए हैं। कोई इस तरह का मवाद आप सजेस्ट करेंगे कि बच्चों की आप यारी हो सके कि आपके मुल्क में असल गद्दार ये है, वो अंग्रेज़ तो चले गए हैं, बाकी ऐवानों में यही खान वादे बैठे हुए हैं, यही जगीरदार बैठे हुए हैं। जमहूरियत को प्रोत्साहन देने के लिए बच्चों में मैट्रिक तक के सिलेबस में हमें ये तो समझाया जाता है कि 65 की जंग के क्या कारनामे हैं, समझाना भी चाहिए बच्चों को, लेकिन क्या किसी सिलेबस की किसी किताब में ये मौजूद है कि जमहूरियत की बालादस्ती के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आइन की सुप्रीमेसी जो है वो क्या होती है? क्या इस बारे में कुछ मैं अर्ज़ करता हूँ, ये तीनों सवालों का एक ही जवाब है। जवाब ये है कि अभी सारा जो करिकुलम है, सिलेबस जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, वो रिवाइज़ हो रहा है और उसमें अब हो रहा है फेडरल लेवल पे, उसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और 4 सूबों की मशावरत है
اور فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کر رہی ہے, ہمارا بھی اس میں جاتے ہیں ہمارے لوگ بھی. اور پرائمری کا سلیبس اس سال نیا آ جائے گا, اس کے SLOs آ گئے ہیں لیکن پوری کتاب چھپ کے سپٹمبر تک آ جائے گی. اور اس طرح مڈل میں, اور اس میں یہ ساری انپٹ ہم نے دی ہے جو بات آپ کر رہے ہیں. یہ بھی کوشش کریں گے جس حد تک ہم کر سکیں. نیکسٹ بتائیں جی. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی کتاب جو ہے اس کا مسودہ آپ سے پاس کروانا ہوگا. یہ کام تو ایک سال پہلے بھی جو ہے پرانے عملی تھے انہوں نے بھی شروع کیا تھا, اور بہت سارے جو ہے مسودے آئے بھی تھے, لیکن ان کی منظوری اور ان کو چیک کرنے کا کام ہے وہ بہت لٹکا ہوا ہے. ہزاروں آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کو چیک نہیں کیا جا رہا, ان کو منظوری نہیں دی جا رہی. بالکل, یہ سوال بڑا درست ہے. اس میں دیکھیں ہم لوگ ابھی ہر کام ٹائم لیمٹ پہ کر رہے ہیں, اور جتنی سپیڈ لگ سکتی ہے, مطلب ہے ہمارے لوگ رات کو تقریباً 11, 11:30, 11:45 یہ ہمارے ڈیلی بچ جاتے ہیں. اور آپ میرا چیک کر سکتے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی بندہ, کہ میں صبح پورے 10 بجے یہاں پہ آتا ہوں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نیب قاصد بعد میں آتا ہے, میں 5 منٹ پہلے, اور یہ ساری ہماری ٹیم ایسے ہی کر رہی ہے. انشاءاللہ 2-3 انیشیٹو اور یہ ہم کر لیں گے, اس کو بالکل ٹائم لیمٹ کے ساتھ کریں گے. ذمہ دار ہے. دوسرا یہ جو پبلشرز ہیں ان کے خلاف آپ اتنے بڑے جرم کی کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ اچھا, کارروائی کا یہ ہے کہ کارروائی ہمارے قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم انہیں, آج کتاب ہم نے بین کر دی کہ وہ پرنٹ نہیں کر سکتے, پڑھا نہیں سکتے, اسکول میں لگا نہیں سکتے, سیل نہیں کر سکتے, اسٹاک نہیں کر سکتے. یہ ہم سارا ضائع کریں گے. 7 دن کو ہم نے ٹائم دیا ہے. اگر 7 دن میں یہ آرڈرز کمپلائی ود نہیں ہوتے, اسی قانون میں لکھا ہوا ہے ہمارے ایکٹ کے اندر کہ ان کے خلاف FIR ہوگی جس میں 2 سال ان کو جیل ہوگی, ساتھ جرمانہ ہوگا, ساتھ وہ میڈم گزارش یہ ہے کہ جو غلط دوائیوں سے مر گیا وہ ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں نا. وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے کوشش کریں گے کہ ان کو ہم یہ اچھی باتیں بتائیں اور ان کی اصلاح آج کی اس پریس کانفرنس سے ہو جائے. یہ 10,000 کتابوں پہ اگر ہم بہت بھی سپیڈ ماریں نا تو 6 مہینے ہمارے لگ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک لائن پہ, پھر کچھ باتیں میں جس پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے. مثلا ہمارا یہ ہے کہ ایگزامینیشن یا اسیسمنٹ کو اگر, اچھا اب یہ ڈیبیٹ والی بات ہے کہ یہ ایگزامینیشن اور اسیسمنٹ پہ ٹیکنیکل بات ہے. کچھ ہے جو سیدھا ہے کہ قائد اعظم کی یا ڈیٹ آف برتھ غلط ہے, وہ کراس لگا دیں, تو 6 مہینے لگیں گے. لیکن آپ کو سپیڈ ہماری نظر آئے گی جیسے یہ 100 پہ آئی ہے. اور یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے علاوہ پورے پاکستان کی جتنے ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں, یہ پہلا موقع ہے پاکستان بننے کے بعد کہ 100 کتاب کٹھی ہم نے آج خود بین کی ہے. ادروائز یہ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں نے پن پوائنٹ کیا, اچھا میڈیا پہ سٹوریز چل گئی, ہمیں بہت پریشر آ گیا, تو پھر ہم نے کتاب کو ماڑا موٹا کر کے ایک دفعہ بین کر کے اوپر نیچے کر کے نکل گئے. جی دیکھیں کچھ کام, جی میں عرض کرتا ہوں, کچھ باتیں تو وہ ظاہر ہیں کہ اس میں ٹائپنگ مسٹیک وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی ہے, لیکن اگر قائد اعظم کی ٹائپنگ مسٹیک ہوگی, آپ کو پتہ ہے کتاب ہم نے بین کی تھی کوئی تھوڑے دن پہلے, اچھا وہ بھی مطلب میڈیا پہ کافی آیا, اس پروگرام کو انڈیا والوں نے اٹھایا کہ جی ان کو بانی پاکستان کی انہوں نے تاریخ پیدائش غلط کر دی اور 1 صدی کا فرق. اچھا وہ گلیئرنگ مسٹیک ہیں. اب نقشے جو ہیں کم از کم کچھ چیزوں کے بارے میں بندہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. اچھا یہ اٹھائے جی, کچھ چیزوں کے بارے میں بندہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے, جس میں پاکستان ہے, اسلام ہے, جو میں نے 4 چیزیں گنوائی ہیں, تو اس میں کوئی غلطی, ان کے پاس پروف ریڈر ہونا چاہیے, 4 دفعہ چیک کرنا چاہیے کہ ہم غلط تو نہیں چھاپ رہے, تو دیئر فور ہم نے اس پہ ایکشن لینا ہی لینا ہے. اچھا میری یہ بات ہوئی تھی وہاں پہ جو اسلام آباد میں ہے نا, رفیق طاہر صاحب جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں, ایجوکیشن ایڈوائزر ہیں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وفاقی وزیر تعلیم اور سیکریٹری اور یہ سارے گئے تھے سندھ, دے ہیڈ اے میٹنگ وتھ چیف منسٹر سندھ, اور CM صاحب نے پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کیا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بقول میں ان کی بتا رہا ہوں. اچھا سر ایک یہ ایڈ کر لیں کہ جب نصاب سازی ہوتی ہے, ایون کہ درسی کتب جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں چلتی ہے, ان کے اندر بھی انٹرنیشنل NGOs کے ریپرزنٹیٹیو اپنی مرضی کا مواد شامل کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ماضی میں یہ دیکھا گیا ڈفرینٹ سے لے کے جتنے آپ کے جو فنڈنگ ادارے ہیں, فنڈنگ ایجنسیز ہیں, وہ آپ کو انوالو کرتی ہیں اس کے اندر, اپنی انفلوئنشل ہونا چاہتے ہیں. تو کیا آپ یکساں نصاب میں بھی یہ لوگ اپنی مرضی کا نصاب شامل کروائیں گے اور اپنی مرضی سے چیزوں کو مینیپولیٹ کریں گے؟ اچھا یہ سوال بڑا کامن ہے ہمارا کہ جی جو بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے ظاہر ہے وہ کچھ اپنا بیچ میں رکھتا ہے. اس میں ہماری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو ہمیں پیسے دیتی ہیں ڈالروں پاؤنڈوں میں, سر یہ بھی چیزیں آن دا
रिकॉर्ड है, लिटरेसी डिपार्टमेंट ने इसी तरह मटेरियल इकट्ठा किया दुरुस्त। था जैसे आपने किया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो हमारा टेक्स्ट बुक बोर्ड है जिधर आप खड़े हैं, यहाँ पर कोई डोनर एजेंसी नहीं जिससे हम पैसे लेते हो। नंबर 1, हमारे अपने पे, हम गवर्नमेंट से भी नहीं लेते, हमारे तो अपने पैसे हैं। वी आर नॉट गेटिंग इवन फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट। बाकी इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि अगर तो कोई NGO में अच्छा एक इंसानी हमदर्दी है कि वो हमारी मदद करते हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन नॉट एट द कास्ट कि हम अपना सिलेबस चेंज करें या हम उनका कोई इस तरह का काम मान लें जो हमारे पाकिस्तान या मज़हब के ख़िलाफ़ हो। रेस्ट एश्योर इट विल नॉट बी डन। अच्छा राय साहब, कोई ज़ाहिर है जब आपने ये स्क्रूटनी की किताबों की और ऑक्सफोर्ड या कैमरन जैसे माफियाज का नाम लिया है आपने, तो कोई प्रेशर आया आप पर? मुझे बताओ का होता है कि किसी बड़े माफिया को जब कोई सरकारी ऑफिसर एक्सपोज करने लगता है तो यहाँ से उठा देते हैं या फिर ट्रांसफर कर देते हैं? अच्छा, प्रेशर का ये है कि अब इससे मेरी बदनसीबी समझ लें कि मैंने यहाँ से कोई 10-12 बंदे भी निकाले हैं डायरेक्टर लेवल के, और इस तरह के और भी काम किए हैं। यानी छोटा काम हमने नहीं किया, किसी नायब कासिद को नहीं निकाला। अच्छा, मुझे कोई सिफारिश ही नहीं करता, यानी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई बंदा मुझे सिफारिश करे। वो मुझे शायद बहुत बुरा आदमी समझते हैं कि इन्होंने माननी कोई नहीं, तो कोई प्रेशर नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल कॉल। आप इस इदारे के MD हैं, उसके कस्टोडियन आप हैं। आपके इदारे की प्रेमिसेस को अगर कोई सियासी रहनुमा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है तो क्या आप उसके हवाले से अपना प्रेमिसेस अलाउ करेंगे? जो कि स्कूल एजुकेशन मुराद राज साहब ने अपना एक सेकंड कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। अच्छा, पहले तो मैं ये गुजारिश कर दूँ कि वो हमारे महकमे के वज़ीर हैं। अगर वो होते हैं ना वज़ीर ज़राअत, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाईजान आप उधर अपने जाके दफ्तर में वज़ीर स्कूल एजुकेशन के, आपको पता है कि 10-11 उनके अंडर आते हैं जिसमें बोर्ड भी शामिल है। तो एक तो हमारे अपना मिनिस्टर है, यानी ये नहीं है कि बाहर से आया हुआ है। ये ऐसी बात है जैसे आप अपने चीफ एडिटर को कहें कि इसको निकाल के बाहर कर दें। अच्छा, दूसरा सर मैं अर्ज़ करता हूँ ना, ये बेहतर सवाल ये होगा, नहीं मुझे गुजारिश करता हूँ, बेहतर होगा कि ये मिनिस्टर साहब से इससे अगला पोर्शन उनसे बात कर लें। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ही इज़ एवरी राइट टू बी हेयर। यहाँ तक मैं बात, वो चाहे तो उसमें कायदे में अपना दफ्तर बना लें, वज़ीर इस तरह सेक्रेटरी भी बना सकते हैं, सेक्रेटरी अगर चाहे। और ये उनका कैंप ऑफिस नहीं है, ये मेन ऑफिस है। कैंप ऑफिस होता है जो मेन ऑफिस के अलावा होते हैं, जैसे शहबाज शरीफ के 8-9 होते थे। लास्ट क्वेश्चन ये कोई आया तो कर लें जी। हर हुकूमत में हमें नजर आया कि PTI में नजर आए। ये बताइएगा, जब इस तरह के लोग होंगे, इस तरह के बोर्ड ने जिनका अपना इलम भी माशाल्लाह महदूद है, पूरा इलम है, तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा? कोई इस हवाले से कोई आपने अपने तफसीलात के उसमें यह है जी कि हमारी रिजर्वेशन उस पर बिल्कुल थी। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, मेरी रिजर्वेशन उस पर थी। हम जहाँ तक कन्वे कर सकते थे हमने ये बात कन्वे की कि ना उनकी कॉम्पिटेंस है, ना वो इससे कोई मुल्क और इस्लाम का फ़ायदा कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि पंजाब असम्बली ने कानून बना दी है, हम उसको मानने के पाबंद हैं। वो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा। यानी बनने से पहले आप सारी डिबेट कर सकते हैं, जो कि हमने की। और मुख्तलिफ जगह के हर फोरम के ऊपर बैठ के मैंने बाबाज़ बुलंद ये बात की कि ये लोग कौन हैं और ये क्या खिदमत इन्होंने पहले की है। लेकिन अगर मैं एक बात करता हूँ कि मैं ये कर लूँगा, तो आपको मेरा माजी देख लेना चाहिए ना कि पहले क्या किया है। तो वो सारी बातें आपकी जायज़ हैं, लेकिन अब कानून बन चुका है। ये अब लास्ट सवाल है। नहीं, 25 लाख तो मैं मांगता तो वो दे देते, यकीन कर लें। आप बेशक उनसे, आप उनसे नहीं, आप उनसे अकेले में बात कर लें। ये 25 लाख वाला फिगर इन्होंने चलाया, ठीक है। अच्छा देखें, अगर मांगी तो ये तो बेचारे आधे सेकंड में देने को तैयार हैं। वो तो इनके घपले इंशाल्लाह आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन फिर डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं। देखे ना, कोई बंदा मैंने याद तो ना किसी DD को हम निकाला, पहले 4 को 15 मई को उनको ख़त्म हुआ। उसके बाद अगर कोई मैं अपना लेके आया हूँ तो फिर तो वो बात करें, जो गवर्नमेंट भेजती है हम रख लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, हमारे 4 डिप्टी डायरेक्टर्स चले गए 2.5 महीने पहले, और हमारा दफ्तर ज़्यादा बेहतर चल रहा है। इससे अंदाज़ा कर लें कि वो कितने कारआमद थे हमारे बोर्ड के लिए। बंदा देखे ना, आपका एक मुलाजिम चला जाए तो शाम तक बंदे की बाँ हो जाती है कि अल्लाह देता नहीं आज। तो इनका कोई, वो जिसकी हमें ज़रूरत है ना जी, वो हमारे सर आँखों पे, और जिसकी नहीं होगी उसको बिल्कुल निकाल देंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और बाकी इनको लिस्ट में सब दे दें।